نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 12 میں ارشاد فرمایا کہ یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم۔ فرمایا ایمان والو بہت سارے گمانوں سے بچو، بے شک بعض گمان بھی گناہ ہیں، ولا تجسسوا اور جاسوسی نہ کرو، ایک دوسرے کے عیب نہ ڈھونڈو۔ بہت سارے گمانوں سے بچو، بعض گمان بھی گناہ ہیں۔ معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر جیسے جیسے لوگوں کی طبیعتوں کے اندر، مزاجوں کے اندر اور رویوں کے اندر منفی پن زیادہ آتا ہے، لوگ شکوک و شبہات کا جیسے ہی زیادہ شکار ہوتے ہیں، معاشرے میں نفرت انگیزی، بغض، عداوت اور کینہ یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ اور اگر لوگوں کے رویے معاشرے کے اندر مثبت ہوں، اچھا سوچنے کا مزاج ہو، دوسروں کے بارے میں خیر خواہی کا رویہ ہو، مثبت نظریات ہوں، تو چند تلخ لوگوں کے ہونے کے باوجود بھی معاشرے کے اندر خوبصورتی باقی رہتی ہے۔ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بدگمانی، بری سوچ، منفی رویے معاشرے کے اندر تیزی سے پروان چڑھ رہے ہیں۔ بدگمانیاں پھیلائی جاتی ہیں، بدگمانیوں پہ توجہ دی جاتی ہے، چونکہ غیبت، جاسوسی یہ کام نفس کو بھلے لگتے ہیں، تو انسان کی نفسانی طبیعت اس طرف بڑھتی ہے، تو پھر لوگ زیادہ لوگوں کے بارے میں بدگمان رہنے لگتے ہیں، برے خیالات کو پرموٹ کرتے ہیں۔ اس کا نتیجہ معاشرے میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہر گروہ کے لوگ دوسرے گروہ کے بارے میں برے خیالات اپنے دلوں میں رکھے ہوئے ہیں۔ تاجروں کا گروہ سرکاری ملازمین کے بارے میں، سرکاری ملازمین کی جو گروہ ہے ان کے تاثرات تاجروں کے بارے میں آپ اگر سنیں تو وہ بڑے خطرناک اور خوفناک ہیں۔ ہمارے جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں، پولیس ہے، فوج ہے، ان کے بارے میں جب ماحول کے اندر شدید قسم کی باتیں پھیلانے کی کوشش کی جائے گی، پولیس والوں پہ ہر روز سخت سے سخت تنقید کی جائے گی، تو پھر یوں ہوتا ہے کہ معاشرے کے اندر بسنے والے طبقات ایک دوسرے کے ساتھ خوف کا رویہ پیدا کر لیتے ہیں۔ ہم نے ہر گروہ کے بارے میں چونکہ منفی چیزیں معاشرے کے اندر دی ہیں، تو وہ گروہ جو بڑے صاف ستھرے کہلانے چاہیے تھے اور جن کے بارے میں لوگوں کو اچھا گمان رکھنا چاہیے تھا، وہاں بھی لوگوں کا اچھا نہیں رہا۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ نہ تاجروں کے بارے میں لوگوں کے نظریات اچھے رہے، نہ سیاستدانوں کے بارے میں اچھے رہے، الا ماشاء اللہ لوگ برے ہوتے ہیں، لیکن سب کے سب تو نہیں نہ ہوتے۔ ہر شخص تو ایسا نہیں ہوتا کہ جو مکمل برائی کے اندر ہی مبتلا ہے اور اس کے اندر کوئی خوبی ہی نہیں پائی جاتی۔ ہر طبقے کے بارے میں جب لوگوں کے خیالات برے رہنے لگے تو پھر ہم نے یہ دیکھا کہ علماء کے بارے میں، مشائخ کے بارے میں، دینی طبقات کے بارے میں لوگوں کے خیالات برے ہوئے۔ پھر یہ بدگمانی اور یہ منفی رویہ گھر کے اندر پہنچ گیا، یعنی وہ والے گھر بھی ملے کہ جس گھر کے اندر بیٹوں اور بیٹیوں نے یہ سوالات بھی اٹھا دیے کہ شاید ہمارا والد ہی ہمارے لیے کچھ کرنے کو تیار نہیں۔ اس قدر زیادہ منفی رویوں کو پرموٹ کیا گیا کہ ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب گھر کے اندر رہنے والی وہ ماں
جس نے سارا کچھ ہی اولاد کو دے دیا، جس کی دھڑکنیں بچوں کی خوشیوں کے ساتھ چلتی، اور ان بچوں کی آہیں اور سسکیاں ماں کی دھڑکنوں کو روک دیتی ہیں۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اس ماں کے بارے میں کسی نے دل میں بات ڈال دی کہ تیری ماں تیرے بچوں سے کم پیار کرتی ہے اور بڑے والے بھائی کے بچوں سے زیادہ پیار کرتی۔ یہ منفی رویے آگے بڑھے، میکے کا معاشرہ ہو یا سسرال کا معاشرہ ہو، ہر ایک کے بارے میں منفی رویہ، ہر ایک کے بارے میں منفی سوچ، اور ڈھونڈ کر کے جو قرآن مجید نے کہا نا وَلَا تَجَسَّسُوا، جاسوسی نہ کرو، ڈھونڈ کے لانا، میں تمہیں بتاتا ہوں اندر کی بات۔ اس نے نا یوں لگتا ہے کہ جیسے ساری سوسائٹی کو ایک عجیب سا ماحول دے دیا ہے۔ لوگ انسانوں کے معاشرے میں رہتے ہوئے بھی محسوس ہوتا ہے کہ انسانوں میں نہیں رہتے۔ خوفناک سا منظر ہے، یوں لگتا ہے چاروں جانب لالچی لوگ ہی رہتے ہیں۔ ہر بندے کو ہم نے خود غرض سمجھنا شروع کر دیا، ہر ایک کے بارے میں خوفناک پیغام سوسائٹی میں دینا شروع کر دیا۔ کوئی بھی طبقہ آپ اٹھا لیں، کوئی بھی اٹھا لیں، کوئی سا بھی گروہ آپ لے لیں، آپ صحافی کے بارے میں کسی سے پوچھ لیں کیسے ہوتے ہیں، پولیس والے کے بارے میں پوچھ لیں کس طرح کا ہوتا ہے، عدلیہ کے بارے میں پوچھ لیں کس طرح کا ہوتا ہے، کسی بھی شخص کے بارے میں آپ سوسائٹی میں کو بات کر دیں تو فوری طور پہ آپ کو کوتاہیوں کا، غلطیوں کا ایک انبار بتا دیا جائے گا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ بدگمانی سے بچو، یہ سیاستہ میں حدیث، بری سوچ سے بچو۔ فرمایا بدگمانی بہت بڑا جھوٹ ہے، یہ تو جھوٹ ہے بہت بڑا۔ آپ اچھا گمان رکھیں، اچھی سوچ رکھیں۔ ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ 4 قسم کا گمان ہوتا ہے۔ ایک گمان تو واجب ہے، اللہ کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان رکھنا واجب ہے، رب میرے ساتھ رحمت والا معاملہ ہی کرے گا۔ اچھی سوچیں رکھنا ہی ضروری ہے اللہ کے بارے میں، یعنی معاذ اللہ وہ جو دلوں میں بعض اوقات وسوسے آتے ہیں کہ اس کو اتنا مل گیا تو مجھے نہیں ملا، وہ جو شیطان اس قدر زیادہ وسوسہ انگیزی کرتا ہے، تو یاد رکھیں رب کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان رکھنا ضروری، اور جو نیک اور صالح مومن ہو اس کے ساتھ اچھا گمان رکھنا مستحب ہے، آپ کو اجر ملے گا اچھا گمان رکھنے۔ اور کچھ گمان حرام بھی ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاذ اللہ کسی نے برا گمان رکھا، نیک مومن کے بارے میں کسی نے برا گمان رکھا، بری سوچ رکھی، تو یہ حرام ہے۔ ہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے بارے میں صرف اتنا کہا گیا کہ ان کے بارے میں تمہارے ذہن میں اگر کوئی بری سوچ آتی ہے تو وہ ٹھیک ہے، لیکن تشہیر اس کی بھی نہ کرنا۔ ایک بندہ اعلانیہ گناہ کرتا ہے، اعلانیہ، تو آپ کے دل میں اگر یہ بات آ جاتی ہے کہ یار اس نے کیوں معاذ اللہ شراب خانے سے یہ نکلا، اس نے کیوں رشوت لی، آپ اس کے بارے میں اگر یہ گمان کرتے ہیں تو یہ گمان جائز ہے، لیکن اس کو بھی آپ تبلیغ کریں گے۔ ہاں اگر کسی کو بتانا ہے تو صرف اس شخص کو بتا سکتے ہیں کہ جس کو آپ اس کے شر سے بچانا چاہتے ہیں، کہ اگر یہ اس کے قریب جائے گا تو اس کے شر کا شکار ہو جائے گا۔ باقی لوگوں کے ساتھ اچھا گمان رکھنا، رویوں کو ہمیشہ مثبت رکھنا، مثبت۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نا ہمیشہ اپنا رویہ جو ہم تک پہنچایا، جو کریم محبوب علیہ السلام نے ہمیں تبلیغ فرمائی، تو حضور کا رویہ بڑا مثبت ہوتا تھا، بڑا مثبت رویہ۔ میدان احد کے اندر کفار معاذ اللہ ٹوٹ پڑے حضور علیہ السلام پر حملہ کرنے کے لیے، بڑی تکلیف پہنچائی، حضور کے مقدس وجود سے خون بھی نکلا، حضور کے محبوب ترین چچا کو شہید بھی کیا، جو ان سے بن پڑتے تھے وہ ظلم کیے، لیکن جب عرض کیا گیا نا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر دیں یہ تباہ ہو جائیں، تو حضور نے ہاتھ اٹھائے، اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون۔ آپ کبھی اس دعا میں جو حضور کا رویہ ہے اس پر کبھی آپ غور کر لیں تو زندگی یوں محسوس ہوتا ہے کہ آسان کر دی گئی، یوں لگتا ہے کہ ہمارے دل اگر اس مزاج کو سمجھ جائیں تو یہ دل نہیں رہیں گے، دل دریا بن جائیں گے، یہ وسعت اختیار کر جائیں گے۔ رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا کیا کی؟ مطالبہ تو یہ کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کریں یہ تباہ ہو جائیں، تو حضور دعا کر رہے ہیں اللہ انہیں ہدایت دے دے، یہ جانتے ہی نہیں یہ کیا کر رہے ہیں، انہیں پتہ ہی کوئی نہیں، عقل ہی نہیں رکھتے، شعور ہی نہیں ہے۔ بچوں کے بارے میں نہیں بندہ کہتا انہیں پتہ ہی کوئی نہیں، تو اتنا مثبت رویہ، ان کے بارے میں جو پتھر برسا رہے ہیں، ان کے بارے میں جو تکلیف دے رہے ہیں، اتنا خوبصورت اور مثبت رویہ، یہ ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا کہ رویہ ہمیشہ مثبت رکھو، تمہارا لب و لہجہ ہمیشہ مثبت رہے۔ وہ آپ تبلیغ کر رہے ہوں
بات بتا رہے ہوں، اصلاح کر رہے ہوں، لین دین کر رہے ہوں، آپ تعلقات بنا رہے ہوں، رشتہ داری کر رہے ہوں، اپنے آپ کو مثبت رکھنا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کا رویہ مثبت ہے اور آپ کو مثبت رہنا آتا ہے اور آپ مثبت پن کے قائل ہیں تو آپ محسوس کریں گے کہ بہت سارے لوگ آپ کی نظر میں بھلے ہو گئے ہیں۔ آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کے دوستوں کی تعداد بڑھ گئی ہے، آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کے اپنے معاشرے میں کافی زیادہ ہیں، آپ کو محسوس ہوگا کہ کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو بیچارے شعور سے آ رہی ہیں، انہیں پتہ نہیں ہے، اس لیے وہ کچھ ایسی باتیں کر جاتے ہیں۔ پھر آپ کا رویہ اگر مثبت ہوگا تو بہت سارے لوگوں کو قریب کرنے میں فائدہ ہوگا۔ رویوں کے منفی پن نے لوگوں کو لوگوں سے دور کر دیا۔ یعنی ایک آدمی نیا کسی فیلڈ میں آتا ہے تو ظاہر ہے اس کی پبلک ڈیلنگ ہوتی ہے، تو اب کچھ لوگ ایسے بھی آتے ہیں جو تکلیف دیتے ہیں۔ وہ اب جب سیٹ پہ بیٹھا تھا تو ارادہ یہی لے کر کے بیٹھا تھا کہ ہمیشہ اچھا رہوں گا، اچھا چلوں گا، لیکن اب جب وہ سوسائٹی کے اندر، معاشرے کے اندر لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنے لگا تو اب کیا ہوا کہ کچھ ایسے لوگ بھی اس کے سامنے آئے کہ جن لوگوں کا انداز ٹھیک نہیں تھا، تو کیا اس نے کیا، وہ کچھ عرصہ جو اس نے نیک نامی کی تھی، اچھا رویہ اختیار کیا تھا، اب لوگوں کی اس طرز عمل کی وجہ سے اس نے اپنا رویہ بھی گڑبڑ کر لیا۔ بھئی میرے پاس جو سائلین آتے ہیں وہ بندے ٹھیک نہیں ہیں، وہ جناب جو لوگ مقدمہ درج کرانے آتے ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں وہ جھوٹ کتنے بولتے ہیں۔ بھئی آپ کو آپ کا دین یہ کہتا ہے کہ اگر سامنے والا جھوٹ بول رہا ہے تو آپ بھی جواب میں جھوٹ بولیں گے؟ آپ تو اپنے رویے کو اچھا رکھیں گے، مثبت رکھیں گے، آپ مثبت رہیں گے تو ماحول بڑھے گا۔ حضرت صفوان بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، دیکھیں کتنے سچے لوگ تھے، کتنے سچے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر نہ باشد، کہتے ہیں میرے دل میں عداوت تھی حضور کے لیے، میرے دل کے اندر وہ جذبات نہیں تھے جو حضور کے لیے ہونے چاہیے تھے، عداوت تھی۔ لیکن آپ فرماتے ہیں حنین کا دن آیا نا، حنین کا، یہ آپ کو ترمذی شریف میں روایت ملے گی، فرماتے ہیں حنین کا دن آیا تو حضور نے مجھے نوازنا شروع کیا، حضور نے مجھے نوازنا شروع کیا۔ کس کو بھلا؟ جو خود کہہ رہے ہیں کہ میرے دل میں عداوت ہے، کہتے ہیں حضور نے مجھے نوازنا شروع کیا، اتنا نوازا، اتنا نوازا، اتنا نوازا کہ رسول کریم مجھے کائنات میں سب سے زیادہ پیارے ہو گئے، حضور سب سے زیادہ پیارے ہو گئے مجھے۔ اب میرے لیے سب سے بڑھ کر میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، مکھ چند بدرشا شانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھی ہیں مد بریاں، سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا۔ عزیز بھائی، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم محبوب ہو گئے۔ حضرت صفوان بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر آپ بات کو سمجھیں نا، تھوڑا کھول کے دیکھیں تو فرماتے ہیں میرا تو رویہ ٹھیک نہیں تھا نا، میں تو اندر لے کے گیا تھا نا، عداوت چھپی ہوئی تھی، لیکن کریم رسول نے جب دینا شروع کیا تو حضور کا رویہ کریمانہ تھا۔ یہ نہیں کہتے کہ میں نے لفظوں سے کچھ بولا، اندر کی جو داستان تھی نا، اندر جو میرے رٹا تھا، وہ رسول پاک کی اداؤں نے ٹھیک کر دیا، حضور کے رویے نے ٹھیک کر دیا۔ اس پر تبلیغ نہیں کرنی پڑی، اس پر بحث نہیں ہوئی، اس پر کوئی کسی قسم کا مباحثہ نہیں، حضور کے رویے نے۔ آپ کا جو مثبت رویہ ہے نا، آپ بہت زیادہ دلائل دیں گے نا اپنے آپ کو کلیئر کرنے کے لیے تو کر نہیں پائیں گے۔ بہت زیادہ وضاحتیں دینے والے کو بھی کئی دفعہ لوگ جھوٹا تصور کر لیتے ہیں، معاذ اللہ۔ آپ بہت زیادہ اپنے آپ کو کلیئر کرنے کی کوشش میں بھی کئی دفعہ لوگوں کے ہاں نظروں سے گر جاتے ہیں، لیکن اگر آپ کا رویہ ٹھیک ہو، رویہ مثبت ہو، تو خود بخود بہت ساری چیزیں نکھر کر کے سامنے آ جاتی۔ اس لیے رویے کا صاف ستھرا اور میٹھا ہونا اور مثبت ہونا یہ بڑا ضروری ہے۔ ہمارے بزرگان دین کا، صوفیہ کرام کا جو انداز تھا نا، وہ یہ تھا کہ انہوں نے نا اپنے آپ کو مسلمانوں کے حق میں، غیروں کے حق میں، انہوں نے تبلیغ والا تو بنایا تھا لیکن نفرت والا نہیں بنایا تھا۔ ہاں ایسے کافر سے جو متشدد ہو، اور ایسا کافر جو ڈٹ جائے، بات ماننے کو تیار نہ ہو، اللہ رسول کی رضا کے لیے اپنے دل کے اندر اس کے لیے دعوت رکھنا بھی دین ہے۔ من احب للہ و ابغض للہ، حضور نے فرمایا کہ اللہ کے لیے محبت رکھو، اللہ کے لیے بغض رکھو، وہ اپنی جگہ بجا ہے۔ لیکن ایسے لوگ جن کو آپ دین کی طرف لا رہے ہوں، آپ کو محسوس ہوتا ہو کہ میں نے ان کو خیر کی دعوت دینی ہے،
تو وہاں اگر آپ کا رویہ ان کی تلخ باتوں کے مقابلے میں میٹھا ہو جائے تو لوگ جلدی سے دین کے قریب آ جاتے ہیں، آسانی محسوس کرتے ہیں۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑے لوگوں میں سے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے درجات عطا فرمائے، اہل طریقت میں، اہل تصوف میں، اہل علم و عرفان میں بڑا نام رکھتے ہیں۔ ایک یہودی کے ہمسائے تھے، شاہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ نے تذکرۃ الاولیاء میں لکھا ہے۔ آپ کبھی کیفیت دیکھیں سامنے والے کے رویے کی اور ان کے رویے کی۔ ایک یہودی کے ہمسائے تھے، وہ یہودی کیا کرتا کہ اس نے وہ جو پرنالہ تھا حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کا، اس میں وہ اپنے گھر کا سارا کچرا ڈال دیتا، ساری گندگی ڈال دیتا، بول و براز ڈال دیتا، پخانہ و پیشاب ڈال دیتا۔ اب یہ کتنی یہ کہ تلخ بات ہے، اور کتنی انسانی طبیعت پر یہ بات گران گزرتی، کتنا یہ سخت مسئلہ ہے۔ حضرت اس کے ہمسائے تھے، وہ روز یہ کام کرتا کہ آپ کے پرنالے سے وہ روزانہ گندگی پھینکتا۔ اس نے حد کر دی تنگ کرنے کی، یہ اس کا رویہ تھا اب جب اس نے پوری شرارت کر لی اور جس قدر اس کے پاس تیل تھا آگ جلانے کو، اس نے سارا ہی ڈال لیا، جو بن سکتا تھا اس نے کر لیا۔ اب تنگ آ گیا جب کہ یار یہ تو بولتے ہی نہیں۔ تو مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ سے ملا اور ملاقات کر کے کہنے لگا، وہ آپ کے ہاں روز کچرا جاتا ہے تو آپ نے کبھی کچھ کہا نہیں۔ فرمانے لگے، کہنا کیا ہے، تم پڑوسی ہو، پڑوسیوں کے حقوق ہوتے ہیں۔ میں نے ایک جھاڑو رکھ دیا، ایک برتن رکھ دیا ہے، وہ جب کچرا آتا ہے تو میں اٹھا کر کے باہر پھینک دیتا ہوں، ذہن بنا لیا ہے کہ یہ روز آئے گا اور روز میں نے پھینکنا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ شخص کہتا ہے کہ تقریر نہیں کر رہے تھے حضرت، خطاب نہیں کر رہے تھے، میری اور حضرت کی گفتگو ہو رہی تھی۔ جب فرمایا کہ رکھ دیا ہے میں نے، اور میں نے طے کر لیا ہے کہ اس کو کچرے کو روز آنا ہے، گندگی کو روز آنا ہے، اور میں نے اٹھا کر کے باہر پھینکنا ہے، تو فٹافٹ پوچھتا ہے، کہتا ہے حضرت یہ آپ نے کہاں سے سیکھا ہے؟ فرمایا اللہ کے قرآن سے۔ حضرت مالک بن دینار سے کہتا ہے کہاں سے سیکھا؟ فرمایا اللہ کے قرآن سے، اللہ کے قرآن سے سیکھا ہے۔ رب فرماتا ہے والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس، وہ لوگ جو غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں سے درگزر کرتے ہیں، واللہ یحب المحسنین، اللہ ان نیک لوگوں سے محبت فرماتا ہے۔ والقاظمین الغیظ، وہ لوگ جو غصہ پی جاتے ہیں، والعافین عن الناس، اور لوگوں سے درگزر کرتے ہیں، واللہ یحب المحسنین، اللہ ان نیکوں کاروں سے محبت کرتا ہے۔ میں نے یہ رب کے قرآن سے سیکھا ہے کہ غصہ پی جانا ہے، لوگوں کو معاف کرنا ہے، تاکہ رب تو پیار کرے نا۔ اب آپ نقطے کو سمجھے، صوفی کا ذہن کیا ہے، درویش بتاتے کیا ہیں، فرماتے ہیں تو سمجھ، درگزر تجھے کر رہا ہوں، غصہ میں پی رہا ہوں، لیکن لالچ میرا یہ ہے کہ میرا رب مجھ سے پیار کرے، اللہ کی محبت میں یہ کر رہا ہوں کہ مالک مجھ سے پیار کرے۔ ہمارا تو مطمع نظر ہی رب کو راضی کرنا ہے، اللہ پیار کرے۔ اس نے جب کیفیات دیکھی میں نے کہا لہجوں کو نرم کر دیتے ہیں۔ جب یہ رنگ دیکھا تو حضرت مالک بن دینار کا ہاتھ پکڑ کے آنے لگا، پڑھائیے کلمہ، میں بھی مسلمان ہو جاتا ہوں، تاکہ دین کی یہ خوبصورت تعلیمات میرے اندر بھی اتر جائیں۔ تو مثبت رویے پیدا کریں، اچھا سوچیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا گمان عبادت ہے، اچھا گمان عبادت ہے، اچھا سوچنا عبادت۔ آپ اچھا گمان کریں، بس ذہن صاف ستھرا رکھیں، عبادت کا ثواب ملتا رہے گا۔ لوگوں کے بارے میں مثبت رہیں، منفی نہ ہوں، مومن صالح کے بارے میں اچھے نظریات رکھیں، عبادت کا ثواب ملتا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔